اور نے کہا غلط نکالا. پھر میں نے نعرے لگائے. میں نے کہا مجھے کیوں نکالا؟ تو آگے سے جواب وہ دیتے تھے کہ غلط نکالا. یہ سلسلہ ہوا. اچھا تو سر تو اس سے لگ رہا ہے کہ پارٹی میں واپسی ہونے جا رہی ہے. پارلیمانی پارٹی کی طرف سے بھانی پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کیا کوئی بتایا جائے گا کہ سنا بھی جائے شریف افضل مروت کو بات چیت کیجیے اور جب تک بانی رہا نہیں ہوتے تب تک ایسے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. دیکھیے صفائی کا موقع دیے بغیر کسی کو تو نہیں نکالا جا سکتا ہے، لیکن ان کو جلدی تھی، غصہ دکھانا تھا یا مجھے نیچا دکھانا تھا. لیکن میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ جھاڑو بن کے ساری عمر صفائیاں دینے سے بہتر ہے بیلچہ بن جاؤں، گن کوئی اٹھا کے باہر پھینک دوں. اچھا خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب نے آپ کو بلا لیا ہے. بلا لیا خان صاحب نے آپ کو مروت صاحب؟ خان صاحب نے تو بلا لیا ہے، لیکن اس سلسلے کا تو کوئی اختتام ہونا چاہیے نا. سر خان صاحب کی ناراضگی ختم ہو جائے گی آپ سے؟ میں ناراض ہوں یار. آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی؟ ناراض ہوں، نکالا مجھے اور ناراض بھی خان صاحب ہے. خان صاحب نے مجھے سنا نہیں ہے. خان صاحب کا میں سپاہی ہوں، خان صاحب کے کاس کے لیے میں لڑا ہوں. میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ان کے جب کان بھرے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ مجھے سن تو لیں. اب بغیر سنے اور گناہ جو ہیں، میں نے آج پھر نعرہ لگایا اسمبلی میں. آپ نے میں نے کہا پہلے تو کئی دن 804 کے نعرے لگے میں نے لگائے، اور اخیر میں نے میرا منہ بھی اپنے لوگوں کی طرف تھا. میں نے کہا مجھے کیوں نکالا؟ بات یہ ہے کوئی وجہ تو ہو. آپ پوچھیں نا کسی سے. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے نکلوایا ہے ان سے ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ لوگ میڈیا پہ بتاتے نہیں ہیں کہ شاید یہ میڈیا جو آفیشیل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی ان کے پیچھے پڑ جائے گا جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی درگت بنائی ہوئی ہے، اور اپنے لوگ بھی مخالف ہو جائیں گے. دیکھیے حق اور سچ کے ساتھ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. مجھ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ خان کو کب نکالو گے؟ میں نے کہا جس نے خان کو نکلوانا تھا انہوں نے خان کے تھرو نکلوا دیا. خان کو نکالنے کے لیے ہمیں مزاحمت کرنی ہوگی، اسٹریٹس پہ جانا ہوگا، روڈوں پہ جانا ہوگا. ایک دفعہ 26 نومبر کا جو سانحہ ہے اس سے ہمیں سنبھلنا ہوگا اور دوبارہ آنا ہوگا. مروت صاحب عوام کے دلوں میں محبت بن گئی ہے. سر خان صاحب کام کی اتنی کچے کہ کوئی بھی ان کو کوئی بات بتائے گا اور وہ عمل کرتے ہوئے اپنے ورکر کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے رہنماؤں کو نکال دیں گے. اس طرح وہ اتنے کام کی کچے ہیں، ان کی باتیں سن کے آپ جیسے لوگوں کو پارٹی سے نکال دیں گے. دیکھیں ان سب کو اب یہ بھی فکر ہے نا کہ جب میرے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو پھر تو کوئی محفوظ نہیں ہے. کسی کو بھی نکالنے کے لیے 3 ارکاریں درکار ہیں جو خان کے کانوں میں کوئی غیبت کر دے. اور جو پی ٹی آئی کی سیاست اس نیچ پہ جا رہی ہے، پارٹی جو ہے تیزی کے ساتھ ایک قبضہ گروپ کے قبضے میں جا رہی ہے، اور جس کو ترجمان جو ہے نا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب. مروت صاحب ڈائز پر آ جائیں. خان صاحب سے جلدی ملاقات کرنی چاہیے. مروت صاحب ڈائز پر آ جائیں. ڈائز پر آ جائیں زیادہ بہتر ہے. سارے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، باقی بھی دوست ہیں سر. ڈائز پہ جو بولنا تھا وہ ادھر بول گئے. سر بول دیں. دورے کب سٹارٹ ہوں گے؟ پیر سے تقریباً 30 بن جائے. کب آئیں گے؟ مروت صاحب میں انشاءاللہ خیبر پختونخوا پنجاب دونوں میں جا رہا ہوں، اور جلد سے بھی کروں گا اور دکھاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہیں وہ یک طرفہ فیصلوں کو، منمانی فیصلوں کو اور خان صاحب کی قید و بند کا فائدہ اٹھا کر ان کے کانوں میں غلط مس ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے پارٹی کے لوگوں کو نکلوانا، اس کے خلاف جو ہے احتجاج بھی کروں گا. لیکن سب کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے، پی ٹی آئی میں رہنے پر میں اس لیے بزید ہوں کہ خان نکل آئے. جلدی کیا ہے؟ میں نے کوئی آپ کے پی ٹی آئی کا جو ہے کوئی ڈیر میرے سامنے ہے حلوے کا جو میں کھا جاؤں گا. خان کو آنے دے نا، ان کو جانکاری ہونے دے، ان کو پارٹی کو تھوڑا سنبھلنے دے. تو بے شک آپ نہ نکالیں. ابھی بھی یہ مجھے اگر کہتے، دیکھیں ایک بات ہے نا، آپ لوگ سنیں نا، ابھی اگر انہوں نے مجھے نکالنا تھا تو کیا مناسب طریقہ نہیں تھا کہ خان صاحب مجھے بلا لیتے کہ بھئی آپ پارٹی سے استعفیٰ دے دیں؟ تو کیا آپ میں سے کوئی سمجھتے ہیں کہ میں استعفے سے انکار کرتا؟ یہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ گرا بھی دینا ہے اور پیچھے سے لات بھی مارنی ہے. تو یہ تیسری دفعہ ہیں نکال رہے ہیں. توہین کی ایک حد ہوتی ہے، اور ہر بار ابھی بھی میرے دوست
اسد قیصر صاحب, عمر ایوب صاحب, یہ سارے مجھے کہہ رہے تھے منہ بند رکھو. تو پہلی دفعہ جب 2 دفعہ نکالا تو یہی کہتے تھے جی بحال ہو جاؤ گے, منہ بند رکھو. تو ہم نے منہ بند رکھا. تو منہ بند رکھنے کا نقصان یہ ہو گیا کہ وہی لوگ جو ہیں باز نہیں آ رہے ہیں. تو لہٰذا اب ذرا ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو جائے, میں اب منہ بند نہیں کروں گا ان لوگوں کے خلاف جن میں سے ایک شخص ابھی تک سامنے آئے ہیں. بقایا کو دعوت دیتا ہوں, پورے پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو سامنے آنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ایک آدمی کافی ہوں ان سب کی بینڈ بجانے کو. آپ کے پارٹی کے ہم خیال خاموش کیوں ہیں؟ جو آپ کے ہم خیال ہیں وہ میڈیا کے اوپر خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو میں بتا دوں, ہتھیار ہیں ان لوگوں کا. پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا گالم گلوچ لگا دیتے ہیں اور جناب علی خود مجھے گالیاں دیتے ہیں ٹویٹر پہ. تو لہٰذا یہ سب گالیوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے اس کے حق میں کوئی بات کر دی تو یہ جو گلوترے ہیں, یہ گالیاں دینے والے لونڈے لپاڑے, یہ پیچھے پڑ جائیں. اچھا سر, فیصل واڈا کہتے ہیں کہ شیر انکل میری پارٹی سے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی میں بہادر لوگوں کی جگہ نہیں, آپ بہت بہادر ہیں تو اس لیے آپ فیصل واڈا کی پارٹی سے. کیا کہیں گے اس پہ؟ ابھی کہا انہوں نے 5 منٹ پہلے بات. دیکھیں, وہ ایک فیصل واڈا صاحب چلے گئے ہم سے, لیکن ابھی بھی چند واوڈے صاحبان ہمارے پارٹی میں موجود ہیں. تو لہٰذا ہم ان کو واوڈا سے آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک واوڈا صاحب نے اچھی بات کہی ہے کہ جی اس کا میں قدر کرتا ہوں, لیکن اللہ اس سے بہتر ہے مجھے زندہ درگور کر دے کہ اس کے پارٹی میں شامل کر دیں. کسی کے تھرو پہنچا ہے اور کب جا رہے ہیں؟ مجھے ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے تھرو پہنچا ہے جن کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے جو ہے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے. ایک اور آدمی ہے, مجھے بڑی حیرت ہوئی, خوشگوار حیرت, آپ سب سن لیں. چلیں پورے پاکستانیوں کو بتا دیتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ ملاقات جب ہوئی نا, مجھے خوشگوار حیرت اس پہ ہوئی کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے 2-3 لوگ, انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ مروت کے ساتھ زیادتی کی ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ILF کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دیں, کیونکہ وکلا میں وہ ایک تحریک لا سکتا ہے. اب مجھے فواد چودھری صاحب, میرے فرشتوں کو بھی توقع نہیں تھی, لیکن اس نے یہ بات کہی ہے, قرض اس کا مجھ پہ چڑھ گیا ہے. مجھے کوئی ذمہ داریاں نہیں چاہیے, کوئی عہدے نہیں چاہیے, لیکن جو شخص اس پورے دور میں اگر میرے لیے پیٹ پیچھے کوئی اچھی بات کر لیتا ہے تو فواد چودھری کا قد کاٹ میری نظروں میں پڑ گیا. شعیب شاہین سے لڑائی ہوئی ہے, خان صاحب سے ملاقات میں اس کو کیا بتائیں گے؟ کیا اسے بھی گرا کریں گے؟ جی میں حلفاً کہتا ہوں, خان صاحب سے ملوں گا تو میں اسے کہوں گا کہ کیوں میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. میں ان کو کہوں گا کہ میرا قصور بتایا جائے. میں انہیں کہوں گا کہ میں نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے. میں انہیں کہوں گا کہ مجھے آپ خان کہا کرتے تھے, یہ پہلے بھی خان کو کوشش ہوئی کہ جی اس کو جو ہے اٹھوا دیں, تو خان کہا کرتے تھے کہ اس کی جگہ کراؤڈ پولر لا کے دیں. سوزین جو آپ کی اینکر پرسن ہیں, اس کے سامنے یہ بات کی, کل پرسوں اس نے ٹاک شو میں مجھے یہ بات کہی. تو میں تو خان کے لیے کراؤڈ کو جو ہے نکالا کرتا تھا, جلد سے جلوس کرتا تھا. میں جو ہے مجسمہ گلہ بنوں گا خان کے سامنے, کیونکہ بات یہ نہیں ہے نکالا نہ نکالا, یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. میرا گلہ تو اپنے مرشد پہ یہ ہوگا. اتنے دکھی ہے کہ آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر خان صاحب مجھے بلا کے نہیں پوچھتے تو آپ ملک چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو عرض کروں, ایمانداری کی بات ہے, آج سے کچھ ایام قبل اپنے علاقے میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا, میرے لیے IED لگائی کچھ لوگوں نے. ادھر ایجنسیاں پڑی ہیں, بچے میرے نفسیاتی بیمار بن گئے ہیں. پرچوں میں روزانہ 32 پیشیاں ٹرائل میں چل رہی ہیں اور 30 ایام ہوتے ہیں مہینے میں. تو لہٰذا زندگی کا یہ عالم ہے, کون سی خوشی ہے. آج بھی میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں پاکستان چھوڑوں, GBR پہ واقعہ کروں گا, یہ ساری لغویات اور بکواسیات سے تو کم از کم فارغ تو رہوں گا. سیاست میں یہ